ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قل هو اللہ احد سے محبت ہے، سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ اخلاص کی محبت عنقریب تجھے جنت میں لے جائے گی، عنقریب تجھے یہ سورۃ اخلاص کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ اور اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے تیسرے قرآن کے تیسری یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس میں 2 توجیہ ہے کہ اس کو قرآن کا تیسرا درجہ کیوں دیا گیا۔ تو میں نے پہلے عرض کی کہ قرآن کے اندر 3 عقیدے بیان ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ قیامت۔ اور عقیدہ توحید سارا سورۃ اخلاص میں مکمل آ گیا ہے، اس لیے یہ گویا قرآن کا تیسرا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو تیسرا درجہ دے دیا۔ لیکن اکثر علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو 10 پاروں جتنا ثواب ملے گا۔ اب جو 3 دفعہ پڑھ لے گا تو 1 قرآن کا ثواب مل گیا، جو 6 دفعہ پڑھے گا تو 2 قرآنوں کا ثواب مل گیا۔ اب آپ اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے اصحال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، گویا آپ نے 1 قرآن پڑھ لی۔ آپ 2 قرآن ان کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو 6 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کو اصحال ثواب کرے، 2 قرآنوں کا ثواب مل جائے گا۔ آپ 3 قرآن کے لیے اصحال ثواب، اب کوئی مشکل ہے؟ شریعت نے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ عام ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی دن میں 20 قرآن مکمل ثواب اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے، خود کما سکتا ہے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے گا 1 قرآن ہو جائے گا، 6 دفعہ پڑھے گا 2 ہو جائے گا۔ کتنے آسانی والا معاملہ ہے۔ اور اس سورت کی بڑی برکت ہے۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب ایک تو باوضو رہا کر، اور جب بھی تو گھر میں داخل ہو تو 1 دفعہ مجھ پہ درود پڑھ کے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر۔ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کر، درود پاک پڑھ۔ اب دیکھیں اس میں کوئی ٹائم تو نہیں لگتا ہے، گھر میں داخل ہوا السلام علیکم صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے درود شریف پڑھنے میں، یا اس میں مختصر درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مختصر درود ہے۔ گھر میں داخل ہوا السلام علیکم، کوئی ہے نہیں ہے، جو آپ سلام ضرور کریں۔ جب سلام کرو گے شیطان کہے گا اب اس گھر میں میرا جانا منع ہو گیا، اب اس گھر میں رات کو رہ نہیں سکتا ہوں۔ اچھا گھر میں داخل ہوا، سلام کیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، 3 دفعہ قل هو دل میں پڑھ لیا۔ اب اس عمل کی کیا برکتیں ہوں گی؟ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس صحابی نے جا کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا دیا کہ اب پڑوسیوں پہ بانٹتا پھرتا، اللہ نے اتنا دیا ہے۔ تو اس عمل کی بڑی برکت ہے۔ میرے مرشد کو ایک خاتون نے لکھا کہ میں پردہ دار عورت ہوں اور میں گھر سے نہیں نکلتی ہوں، مہینے گزر جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتی نہیں ہوں، لیکن جب یہ عمل سنا اور گھر میں رزق کی تنگی تھی تو اب میرے لیے ظاہر بات ہے گھر سے نکلنا، پھر داخل ہونا، پھر سلام کرنا یہ تھا، اور گھر سے میں نکل نہیں سکتی تھی۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ میں دروازے تک جاتی تھی، دروازے پہ جا کے پھر واپس گھر کے اندر آتی اور سلام کرتی اور یہ عمل کرتی، اور دن میں 5-6 دفعہ میں یہ عمل کرتی تھی۔ ایسی دروازے سے باہر نہیں نکلتی، دروازے تک جاتی سلام کرتی اور پھر اندر۔ وعدوں پہ جن کو یقین ہوتا ہے ان کو مل کے رہتا ہے۔ ایسے بھی تھے جو نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن محروم رہ گئے، ایسے بھی تھے جو حبشہ سے آئے اور مالا مال ہو گئے، فارس سے آئے اور مالا مال ہو گئے۔ وہ جو فارس سے اور حبشہ سے آئے تھے وہ یقین کی دولت لے کے آئے تھے، اور جو مکے کے اندر رہ رہے تھے ان کو یقین نہیں تھا، وہ نبی کی ہر بات کو تولتے تھے۔ عقل مانے تو ٹھیک ہے، عقل نہ مانے تو کہتے تھے یہ تو ویسی ہے۔ اور جنہوں نے تولا نہیں، بس مان لیا، آمنا و صدقنا، پھر وہ رنگے گئے۔ تو آج بھی جو نبی کی بات کو بے یقینی سے لے گا وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں پا سکتا۔ جو آج نبی کی بات کو یقین سے لے گا کہ میرے نبی نے کہا، اس میں شک کس بات کی رہی، پھر دیکھنا وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس کو بہت میرے نبی بہت خیریں دے کے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ یہ سم ہے نا، یو فون اور جیز اور ٹیلینار، انہوں نے پیکج لگائے، فلاں پیکج، میرے نبی پیکج دے کر کے امت کو جنت کیسے کمانی ہے، رزق کے دروازے کیسے کھلوانے ہیں،
مسائل کیسے حل کروانے اللہ سے، پریشانیاں کیسے دور کروانی، یہ سارے پیکج میرے نبی دے کر گئے ہیں امت کو۔ اب جو یقین والا ہوگا وہ پا جائے گا، جو بے یقین ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے یہ عمل دن میں 4-5 دفعہ کیا، اللہ نے مجھے اتنا گھر میں اتنا رزق دے دیا کہ بہت رزق دے دیا اللہ نے اس عمل کے برکت سے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہنے لگے، وہ دم درود تھوڑا بہت کرتے، کہتے کہ میں عام ان پڑھ آدمی ہوں، کوئی پڑھے لکھے نہیں، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری نہیں، ایسی۔ تو کہنے لگے کہ ایک جگہ میں نے کسی کو دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا یار میرے نا کئی جو ہے دنوں سے کاروبار کسی نے بند کیا ہوا ہے، بندش لگائی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بندش کی بڑی جو ہے نا وہ چلتی ہے، تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو بندش، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو بندش۔ تو کہنے لگے کہ مجھ پہ کسی نے میرے کاروبار پہ بندش لگائی ہے۔ ظاہر بات ہے نماز سے تو ہمارا تعلق ہے نہیں، قرآن سے، نماز سے، دعا، جو رزق کے دروازے کھلواتے وہاں تو جاتے ہی نہیں ہے، بس سمجھتے کہ ایک تعویذ کوئی دے گا بس پار لگ جائیں گے۔ تو وہ آیا اس کے پاس، بہرحال اس نے کہا کہ اس نے مجھے اپنی پریشانی بیان کی، اور اس نے کہا کہ آپ نا میرا کوئی استخارہ کرے، مجھے کوئی چیک کر کے بتائے کہ مجھ پہ کس نے جادو کیا اور کیا کیا۔ کہنے لگا کہ اب میں نے اس کو ایک عمل بتانا تھا، لیکن اگر میں اس کو یوں کہتا کہ تو فلاں عمل کر لے، اس کو یقین نہیں ہونا تھا۔ جب تک اس کو گھماؤ ادھر ادھر سے تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کالا بکرا لے کے آؤ اور اتنے پیسے لے کے آؤ اور ایسے کروں گا اور رات کو آنا، وہ کہتا ہے ہاں یہ کامل بندہ ہے، یہ کچھ کرے گا۔ اور جو کہتا ہے یار یہ وظیفہ کر لے، نماز پڑھے، اللہ سے کہتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ایسے ہی ڈرامے کر رہا ہے۔ کیونکہ جو لوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں ہاں یہ صحیح۔ اس نے کہا کہ تو اپنے نا ایک قمیض پہن رات بھر اور پھر صبح میرے پاس لے کے آ، پھر میں اس کو چیک کروں گا۔ وہ میرے پاس قمیض لے کے آیا اور میں نے ویسے ادھر ادھر میں نے کہا ہاں تیرے اوپر کچھ ہے، اب میں تجھے جو بتاؤں گا اس کو یقین سے کر۔ میں نے کہا ہاں، اس کو پھر یقین ہو گیا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ جو مجھے کہہ رہے، جس کو آپ کہتے ہو نا آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف آپ نماز پڑھ مانگا کرے، وہ کہتے ہیں یہ جس کو آپ کہو گے ہاں آپ پہ تو کسی نے کچھ کیا ہے، آپ کا تو بہت کچھ باندھا ہوا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بندہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ جو مجھے کہہ رہے نا یہ صحیح کہہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا تیرے اوپر تو کسی نے بہت سخت جادو کیا ہوا ہے، میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، تو وہ عمل کر تیرا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ میں کروں گا، آپ جو بتائیں۔ کہتا میں نے کہا ایک تو نے نماز پڑھ لی، اس نے کہا میں پڑھوں گا، دوسرا تو نے باوضو رہنا ہے، اس نے کہا یہ بھی کروں گا، کہا تیسرا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی تو گھر میں داخل ہونا تو نے سلام کرنا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اور تو نے 3 دفعہ قل اللہ پڑھنی، بس تو یہ 3 کام کر تیرا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں کروں گا، بس وہ چلا گیا۔ کچھ ہفتے 2 بعد آیا، کہنے لگا مجھے خود کہنے لگا اب اتنا کام آتا ہے، اتنا کام آتا ہے کہ میں تنگ ہو گیا ہوں لوگوں سے، پہلے کام نہیں آتا تھا، اب کام اتنا آ رہا ہے کہ اب میں تنگ ہو گیا ہوں۔ اس عمل کی برکت دیکھی، تو یہ سورۃ اخلاص میں بڑی برکت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو رنگ دیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے۔ میں ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے وہاں بھی لوگوں کو اعمال بتاتا رہتا ہوں، تو ایک دفعہ میں گاؤں میں نا ایک گھر والوں نے میری دعوت کی۔ اچھا میں ان کے گیا، میں نے ویسے ہی پوچھا کہ یہ کس خوشی میں کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بیٹا تھا جو نشے کرتا تھا اور فضول محفلوں میں بیٹھتا تھا، تو آپ نے ایک عمل بتایا تھا، ہم نے وہ عمل کیا، اس کے بعد سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، اب وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں نے خوشی میں یہ منت مانی تھی کہ جب یہ آئیں گے تو میں ان کی دعوت کروں گا، کہ انہوں نے عمل بتایا تھا اور اس سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ بڑا مجرب عمل جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جس نے بھی کیا، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ اس عمل نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ عمل رب سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے در پہ آ جائے کسی طریقے سے بندہ۔ عمل بڑا آسان ہے، 2 رکعت، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کی لا علاج بیماری ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں 101 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، دوسرے میں بھی 101 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھر کے 11 سجدے کرنے ہیں، سجدے میں جا کے 11 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر سجدے سے سر اٹھا کے پھر 11 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر سجدے میں جا کے 11 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر سجدے سر اٹھا کے 11 دفعہ، یعنی سجدے میں بھی 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے اور سجدے سے سر اٹھا کے بھی 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔
تو 11 سجدے کرنے ہیں اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 دفعہ استغفار اور 11 دفعہ کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھنی۔ اس عمل کی اتنے برکات ہے، اتنے کرشمات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی برکتیں ملتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے نبی نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن کرنے والا تو ہو، ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں اپنے پریشانی اپنے رونے سے فرصت نہیں ہے۔ اپنے نبی کے طریقے پہ تو آ جاؤ، میرے نبی نے تو وہ امن کا پیغام ہمیں دیا ہے، وہ راحت اور سکون اور عافیت کی چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں۔ تو جو بھی سورۃ اخلاص کو پڑھے گا اللہ اس کو رنگ دے گا، بڑی اس کی برکتیں ہیں، بڑے اس کے فائدے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ رشتوں کے بہت پریشان ہوتے ہیں، رشتوں کے لیے میں مختصر سا عمل اس کا ایک بتاتا ہوں، اور ہفتے میں 1 دفعہ کرنا ہے، بس ہفتے میں 1 دفعہ کرنا ہے، رشتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، بیٹوں کا نہیں آ رہا ہے، اپنا رشتہ نہیں آ رہا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، تو بس آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ پیر والے دن یہ عمل، پیر والے دن آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں 20، تیسرے میں 30 اور چوتھے رکعت میں 40، یعنی 10 بڑھاتے ہیں۔ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، ہر رکعت میں آپ نے پہلی رکعت میں 10، دوسرے میں 20، تیسرے میں 30 اور آخر میں 40۔ سلام پھرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ جو ہے وہ اللہم اغفر لی یہ لفظ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے، 70 مرتبہ یہ، اور 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر دعا مانگے اللہ سے۔ یہ عمل جو کرے گا رشتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، رشتے غیب سے اللہ تعالیٰ، اور اگر آپ کرو گے آپ کے نسلوں میں کبھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، رشتوں والے مسائل نہیں آئے گا۔ ایک عمل اس کا اور ہے، فرمایا جو جس کے اولاد نہیں ہوتی ہو، جس کے اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بہت زبردست عمل ہے کہ بہت علاج کروا کے تھک کے اولاد کی کہیں امید نظر نہیں آ رہی، تو بڑا مختصر اور آسان عمل ہے، صرف 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان انبیاء کو ہدیہ کرے، اصال ثواب کرے جن انبیاء کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی۔ وہ 2 نبی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیا جب اولاد کی امید ختم ہو گئی تھی، اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام، بڑھاپے میں آ کے اللہ نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ نے ان 2 انبیاء کو، بعض کہتے 80 سال، بعض کہتے 100 سال سے اوپر جا کر، اس وقت جب اولاد کی بالکل امید ختم ہو گئی تھی تب اللہ نے ان کو اولاد دی۔ آج بھی جو شخص بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہے وہ 200 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کے ان 2 نبیوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو جو ہدیہ کرے گا اصال ثواب میں کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی رنگ دے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، میاں بیوی کے آپس میں نہ بنتی ہو، گھر کے اندر جھگڑے رہتے ہو، وہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 ہستیوں کو اصال ثواب کرے 200 مرتبہ۔ میاں کرے گا تو بیوی محبت کرے گی، بیوی کرے گی تو میاں محبت کرے گا، گھر میں ویسے ہی لڑائی جھگڑے آپس میں، تو جو یہ عمل کرے گا گھر کے اندر محبتیں آ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا جس کی اولاد نافرمان ہو، ان کی نافرمانیوں سے تنگ آ چکا ہو، تو وہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں اولاد بالکل ٹھیک ہو جائے گی، نیک ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو شخص نیٹ کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے، بد نظریوں سے، گندی غلط سوچوں سے، بے حیائی سے تنگ آ چکا ہو اور چاہتا ہو میری جذبے پاک ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے، میرا دماغ پاک ہو جائے، اور بس، تو وہ 200 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرے، کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کے جذبے بھی پاک کر دے گا، اس کی نظریں بھی پاک ہو جائیں گی، اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ سورت کی بڑی برکت ہے، آج کے بعد ہم اس سورت کو پڑھے۔ فرمایا جو اس سورت سے محبت کرے گا یہ سورت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو آج کے بعد اس سورت کو کم سے کم 200 دفعہ تو دن میں پڑھے، 200 دفعہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کے 300 دروازے کھول دے گا،
300 दरवाजे अल्लाह उस पर रिज़्क़ के खोल देगा। जो 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा। तो आज के बाद इसको पढ़ेंगे ना, अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।